اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ راضی ہو، ہمیشہ اس سے راضی رہے اور اللہ تعالیٰ اس انسان کے ساتھ ہمیشہ خوش رہے۔ یہ ہر مسلمان کا زندگی کا مقصد ہوتا ہے اور دل میں یہ خواہش ہمیشہ رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے خوش ہو۔ اور اسلامی بہنیں بھی خاص طور پر یہ چاہتی ہیں، عورتیں بھی، لڑکیاں بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو کبھی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ انسان پر خوش ہے، چاہے وہ عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کسی انسان سے خوش ہے تو اس انسان کو کیا کیا نشانیاں نظر آتی ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس انسان پر اللہ خوش ہے، اللہ راضی ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس دنیا کی نعمتیں بے حساب ہے، بے شمار ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے اسے اچھے گھروں سے نوازا، اچھی سواریوں سے نوازا، اچھے لباس سے نوازا، تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس پر راضی ہے کہ اتنی زیادہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو عطا کر دی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جن کو مال و دولت عطا کیا جاتا ہے تو وہ برے ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مال دے کر آزماتا ہے کہ یہ انسان جب مال آ جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے۔ اگر تو یہ برائیوں کی طرف پڑے گا یا یہ اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا، یا وہ انسان دوسروں کا حق مارے گا، یا کوئی اس طریقے کے حرکتیں ایسی کرے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرنے والی ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے، پھر جو چاہے وہ کرے۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راضی ہونے کی نشانی یہ ہے، اگر کوئی بہن ہے، آپ کے گھر میں مہمان بہت زیادہ آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، خوش ہوں، بہت زیادہ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، اور یہ جو مہمان آتے ہیں ان کی مہمان نوازی کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ علماء کرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ دنیا میں وہ واحد پیغمبر تھے، اور پہلے دنیا میں پہلے پیغمبر تھے، پہلے انسان تھے کہ جنہوں نے مہمان نوازی بہت زیادہ کی۔ پہلے بھی، اس سے پہلے بھی مہمان نوازی کی جاتی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے مہمان کے آنے پر خاص طور پر اچھا کھانا بنانا، ان کی خاطر تواضع میں کمی نہ رکھنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کے چاروں دروازے نہ کھلے رکھتے اور ان کی خواہش ہوتی کہ چاروں دروازوں سے مہمان آئیں اور چاروں دروازوں سے آئیں اور کھانا کھائیں اور پھر واپس چلے جائیں۔ اتنے زیادہ مہمان نواز تھے ابراہیم علیہ السلام۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رزق بھی بے حساب عطا کیا ہوا تھا، تو ان کو جو گندم آتی تھی وہ مصر سے آتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوست جو مصر سے خاص طور پر اتنی زیادہ گندم بھیجتا تھا کہ وہ سالہ سال کے لیے کافی ہوتی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام اس کو غریبوں میں بانٹتے تھے اور غریب لوگ کھاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مصر میں قحط سالی آ گئی اور گندم نہ ہوئی، تو بڑی پریشانی کا حالات ہوئے۔ تو جو مصر تھا، مصری ابراہیم علیہ السلام کا جو مصر کا دوست تھا، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بندوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے دوست ابراہیم کے پاس اور اسے کہنا کہ اس دفعہ قحط سالی ہوئی ہے اور گندم نہیں ہو سکی، ہماری طرف سے معذرت قبول کیجیے گا۔ وہ لوگ جو اس مصر والے بادشاہ نے یا جو بھی وہ تھا، انہوں نے کیا کیا کہ بھیجا اپنے بندوں کو۔ جب بندے آئے، جیسے ہی وہ ابراہیم علیہ السلام کے علاقے میں آنے لگے تو انہوں نے سوچا کہ اگر ہم ڈائریکٹ خالی ہاتھ جائیں گے تو لوگ بھوکے پیاسے ہیں، وہ کیا سوچیں گے، پریشان ہو جائیں گے، ڈائریکٹ ہم ان کو پریشانی نہیں دے سکتے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جو بھی ان کے پاس تھیلے تھے ان میں انہوں نے ریت بھر لی، ریت بھری کہ لوگوں کو دیکھ کر کم از کم تھوڑا سا آسرا ہوگا، ڈائریکٹلی انہیں دکھ تو نہیں ملے گا، بعد میں چلے، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ریت بھری ہوئی تھی اپنی جو تھیلے تھے بوریوں میں، وہ لا کر ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں رکھی،
ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت بی بی سارہ نے کیا کیا کہ ان کے وہ تھیلے کھولے اور وہاں پر جب ہاتھ میں اٹھایا تو وہ اصل میں گندم تھی۔ اتنی خوشبودار، صاف ستھری اور اتنی اچھی گندم تھی۔ اس کا آٹا بنایا گیا، غریبوں میں تقسیم کیا گیا، مہمانوں کو کھلایا گیا اور وہ لوگوں نے خوش ہو کر اس چیز کو دانا۔ اب دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں اگر کوئی اچھی چیز آ جاتی ہے، جیسے پھل سبزی فروٹ وغیرہ اچھی چیز آ گئی، تو عورتیں کہتی ہیں کہ آج آپ نے کہاں سے لائی ہے یہ چیز، بڑی صاف ستھری اور عمدہ چیز ہے، آئندہ بھی یہیں سے لے کر آئیے گا۔ یا کوئی بھی گھر کی چیز ہو اچھی آ جائے تو عورتیں ضرور تعریف کرتی ہیں کہ اچھی تھی، اگر گلی سڑی ہو خراب ہو تو تب بھی کہتی ہے کہ آج بہت گلی سڑی تھی، کل اس سبزی والے سے نہ لائیے گا، آج اچھی چیز نہیں تھی۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اس دفعہ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ آپ کا جو مصر والا دوست ہے انہوں نے گندم جو ہے نا وہ بڑی پیاری بھیجی، اس سے پہلے ایسی نہیں ہوتی تھی، بڑی خوبصورت گندم تھی اور اس کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی اور دانے اس کے اتنے زبردست تھے اور اس کا آٹا اتنا اچھا بنا، اس کی روٹیاں اتنی اچھی بنی، لوگوں نے کھائی، تعریف کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام مسکرائے، ابراہیم علیہ السلام کو تو سب پتہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ نہیں، یہ مصر والے دوست نے نہیں بھیجی، بلکہ یہ جو عرش والا دوست ہے اللہ، یہ گندم اس نے بھیجی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں کہ جو لوگ مہمان نواز ہوا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ جن پر خوش ہوتا ہے ان کے گھر میں کیا کرتا ہے؟ مہمان بھیجتا ہے۔ مہمانوں کی بھرمار ہوتی ہے اس انسان کے گھر میں۔ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ 10 لوگ آگے، 20 لوگ آگے، مہمان آگے، تو اب ہمارے گھر سے رزق کم ہوگا؟ کم نہیں ہوتا، مہمان کے آنے سے رزق ڈبل ہو جاتا ہے، رزق بڑھتا ہے۔ اب جیسے آپ گھر میں اگر مان لیں کہ 4-5 لوگ ہیں، آپ کے گھر میں ایک وقت کا کھانا 4-5 لوگوں کا بنے گا، لیکن اگر مہمان آ جاتے ہیں تو مہمان کی قسمت سے اللہ تعالیٰ آپ کے کھانے میں برکت ڈالے گا، مہمان کے نصیب کا کھانا بھی آپ کے گھر میں آئے گا، یعنی یہ نصیب کا انسان کے ساتھ نصیب آتا ہے۔ تو مہمان نوازی بہت زیادہ کیا کریں، مہمان کو اپنے گھر میں دعوت دیا کریں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بہت خوش ہوتا ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب خوش ہوتا ہے تو بارش نازل کرتا ہے، بارش نازل ہو سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آئی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر خوش ہو گیا ہے۔ تو بارش بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور نمبر 3 پر جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جس گھر پر بہت زیادہ، تو بیٹی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بیٹی عطا کرتا ہے، بیٹی جیسی رحمت اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس گھر میں جہاں پر خوش ہوتا ہے۔ تو جس عورت کی زیادہ بیٹیاں ہوں تو انہیں تانے دینے کی بجائے کہ اس کی تو صرف بیٹیاں ہو رہی ہیں، اس کا بیٹا نہیں ہو رہا، فلاں فلاں، یعنی ہوتا ہے معاشرے میں تانے دنی دینا اور اس طرح کرنا، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اس عورت پر اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اور نبی پاک کی ایک اور حدیث پاک بھی ہے کہ وہ عورت خوش نصیب ہے، یعنی نصیبوں والی ہے کہ جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ تو یہ اس چیز کو برا نہیں جاننا چاہیے۔ تو جن کی بچیاں زیادہ ہوں، رحمت ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ خوش ہوتا ہے، ان پر اپنا خاص کرم اللہ تعالیٰ نے کیا ہوتا ہے۔ لیکن لوگ جو ہے وہ اس چیز کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ عورتیں میں نے دیکھا ہے اکثر کہ رو رہی ہوتی ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، پریشان ہو رہی ہوتی ہیں، وظیفے اور منتیں مان رہی ہوتی ہیں، کوئی بار بار پوچھ رہی ہوتی ہے کہ اب ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، کیا ہم تہجد میں کیسے مانگیں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد نرینہ عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اولاد نرینہ اور اللہ تعالیٰ رحمت سے بھی نوازے، لیکن بچیوں کے پیدا ہونے پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے خاص، نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ بے شمار نعمت عطا کرتا ہے۔ بعض دفعہ لوگوں کو یہ بھی سنا گیا ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر ہم نہ خوش نہیں ہیں، لیکن ہمیں ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں بھائی، نصیبوں سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ نصیب آپ نے لکھنے، کیا نصیب بچیوں کے جو اللہ نہ کرے دشمن ہو کیا انہوں نے لکھنے؟ نہیں، نصیب اللہ بنانے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بچی آئی ہے تو آپ سب کے نصیب چمک جائیں، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نصیب خراب ہو گئے، نصیب بنانے والی اللہ کی ذات ہے۔